بنایا، اٹھایا، سینے سے لگایا، دربار میں آ اور آ کر کہا مجھے اجازت ہے میں بھی آ جاؤں. کہا نہیں تم رک جاؤ. یہی الفاظ تمہاری سماعت اور مولا کی ہو. جناب حسن مجتبی فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اسے بلاؤ، کوئی ہمارا ملنے والا ہے، کوئی ہمارا محب آیا ہے، کوئی ہم سے محبت کرنے والا آیا ہے، اسے بلاؤ. جب وہ دربار میں آیا سرکار کی زیارت کا شرف حاصل، زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد کہا مولا میں آپ کے لیے ایک گفٹ چھوٹا سا. سرکار نے کہا پھر اپنے ہاتھوں سے پہنا دی. جب اتنی محبت سے لے کے آئے ہو اس نے پہنایا. میرا مولا حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں او ہماری محبت کرنے والے، اس کی کوئی قیمت تو ہوگی، بس یہ ایک تشت میرے پاس پڑا ہے جو ہیرو جواہرات سے بنا ہوا ہے. اس نے میرے مولا امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، سب درباریوں نے بھی نگاہیں اٹھائی. کمال ہو گیا ہے، اتنے ہیرو جواہرات، اتنا قیمتی تخت ایک جوتی کے بدلے میں اسے عطا کر رہے ہیں. میرے مولا نے اسے دیا. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں تشت کے لیے تھوڑا آیا ہوں. مولا میں تشت کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. ارے میرے لیے تو فخر کی بات ہے میں زہرا کے لال کو چھوتا میرے لیے تو یہ بھی بڑے فخر. جنت کے شہزادوں کو جوتا اور میرے معزز صاحبین گرامی جناب حسن مجتبی نے لب کشائی کی اور کہا نہیں یہ ہماری طرف سے ہے. کہا نہیں مولا آپ کی محبت کا طلبگار ہوں. کہا محبت بھی تم سے ہے، تم ہمارے ہو. ارے ایسے ہوتے ہیں اہل بیت والے، یہ نہ ہو کہ ہم کہتے رہے بلکہ وہ کہے یہ ہمارے ہیں. امام خوش ہوئے، اسے دے دیا. اس نے کہا مولا میری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے تو آپ کی محبت کا خزانہ مل گیا. ارے یہ خزانہ مجھے نہیں چاہیے، آپ کی محبت کا خزانہ مل گیا. میرے مولا امام حسن مجتبی نے فرمایا اے ابن سفیان نگاہیں اٹھا اور دیکھ حسن مجتبی تو حسن مجتبی اور تو ہمارے ایک محب کو جو ہماری جوتی بنائے اسے نہ خوش کر سکا تو مجھے قریب. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند کرنا. جن کے صدقے میں کائنات جو خلق عظیم کے بعد جو قرآن کے وارث جو آیت تحریر تمہاری میرے معزز سامنے سرکار امام حسن مجتبی کے شہزادے کی شہادت پر جناب حسن بھی امیر تھے اور شہزادہ قاسم بھی امیر قاسم تھے. حسین تو کربلا غریب ہے. جناب حسن مجتبی کے بیٹے شہزادہ قاسم امیر طبیعت نفیس مزاج. کہا اتنا ہی جاتا ہے
آج پرسہ دینا ہے فروا کے لال کو، آج پرسہ دینا ہے حسن کے یتیم کو، ایسے نہ ہو یتیم سمجھ کر پرسہ دیجئے گا حسن مجتبی کے یتیم کو۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، شب عاشور ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ جناب ام فروا نے بلایا، کہا او میرے حسن کی نشانی، او میرے امیر قاسم، شہزادہ قاسم سے کہا کل جب مائیں اپنے بیٹے قربان کریں گی اپنے چچا پہ قربان ہو جاؤ۔ کہا اماں میں ضرور قربان ہوں گا، لیکن ننھے سے ہاتھ باندھ کر کہا اماں چچا سے اجازت لے کے تم دینا اور پھر دیکھنا میں اپنے چچا کے لیے کیسی جنگ کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا جنہوں نے شہزادہ قاسم کو پرسہ دینا ہے، آج تو سادات کا پانی بھی بند ہو گیا۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہماری عزاداری کے دن ہیں، یہ حسین ابن علی کے بیٹے کو پرسہ دینے کے غم ہے، یہ حسن کے بیٹے کو پرسہ دینے کے غم ہے، ابھی مولا کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عاشور کا دن آیا، سرکار شہزادہ قاسم سرکار حسین ابن علی کے پاس گئے اور کہا چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ میرے آقا حسین نے یتیم بھتیجے کو گلے لگایا اور کہتے ہیں اے میرے قاسم تجھے کیسے بھیجوں، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا حسن بھائی نظر آتا ہے، تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں۔ سرکار شہزادہ قاسم جناب علی اکبر کے قریب آئے، کہا اکبر تو اپنے بابا کی کمر زور ہے، اپنے بابا سے کہو تو اپنے بابا کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ کہا اکبر تیرے جانے سے مولا کی آنکھوں کی بینائی جائے گی۔ جناب عباس کے پاس آئے، کہا ابوالفضل العباس مجھے اجازت لے کر دو، اگر تو کمر جناب سرکار سید الشہداء کی کمر کا زور ہے، اے باب الحوائے، اے ابوالفضل العباس، اے سکینہ کے معاشقی، اے سقائے سکینہ، مجھے سرکار سید الشہداء سے اجازت لے کر دو۔ یا میرے آقا سرکار سید الشہداء کے پاس آئے، میرے آقا نے کہا ام فروا ذرا میرے پاس وہ صندوق لاؤ جس میں تبرکات حسن مجتبی ہے۔ شہزادی لے کے آئی، اجرکم اللہ، جنہوں نے پرسہ دینا ہے۔ میرے آقا نے شہزادہ قاسم کو وہ لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد ان کے سر پر امامہ باندھا، پھر ایک تحت العنق اٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مثل کفن لباس پہن کر تحت العنق دے کر جب میدان کی طرف ڈورا ہے، جب میدان کی طرف بھیجا ہے، ابھی چند لحظوں کے لیے شہزادہ قاسم ابھی گئے بھی تھے۔ کیا جانتے ہو علامہ ظفر حسن امروہی لکھتے ہیں اس شہزادے کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ ارے ابوالفضل العباس اور علی اکبر نے ارے زیر پہ بٹھایا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یا ایک دم شہزادہ قاسم کو واپس بلایا، واپس بلانے کے بعد میرے آقا سید الشہداء نے اجرکم اللہ، سرکار حسن مجتبی کے شہزادے تھے، اپنے بھائی کی نشانی سے کہا اے میرے حسن بس گھوڑے پہ سوار رہو، اپنے چچا کو ایک بار اپنے بازو چمواؤ۔ جناب سید الشہداء کبھی یہ جوڑ چومتے ہیں، کبھی یہ جوڑ چومتے ہیں، کبھی یہاں پر بوسہ دیتے ہیں۔ کہا چچا ایسے کیوں پیار کر رہے ہیں؟ کہا ہے میرے قاسم تیرے جوڑ سلامت نہیں۔ اجرکم اللہ، جنہوں نے پرسہ دینا ہے اور مجلس حسین میں شرما کے نہ رویا کر، ہو سکتا ہے کسی کے پہلو میں ارے وہ شہزادی بیٹھی ہو جو اپنے لال کا پرسہ لینے آئی ہے۔ عزاداران مظلوم
سرکار سید الشہداء ابھی بھیجنے والے تھے، یا میرے آقا کے سینے کا تعویذ، میرے آقا کے سینے کا سکون، شہزادی سکینہ خیام سے باہر آئی، اب کہا ہے تو پھر سنو مسائل۔ شہزادی نے آ کر کہا بابا حسین، کہا جیو میری شہزادی، کہا ایک لمحے کے لیے مجھے شہزادہ قاسم سے ملنا ہے، کہا ابھی تو انہیں سوار کرایا ہے، ابھی میدان میں جانے دو، کہا بابا بس اتنا کروں گی، اس شہزادے کے قدموں کو چوموں گی۔ اداداران مظلوم کربلا علماء لکھتے ہیں نفیس مزاج جبیر طبیعت 13 سالوں کا قاسم جب کربلا کے میدان کی طرف گیا، یا ظالموں نے ایسے وار کیے، ابو الفضل العباس کہتے ہیں اے غریب کربلا، ارے مجھے اجازت دیجئے، ارے حسن کے یتیم پر ایسے ظالموں نے تیر برسائے۔ یا علماء لکھتے ہیں آواز آئی یا عمو، اور میرے چچا کیا یتیم بھتیجے کی مدد کو لاؤ گے؟ اجرکم اللہ۔ ابھی شہزادے کا تابوت نہیں بلکہ گٹھڑی آئے گی، اور ایسے کہنا کہ اے میرے مولا حسن، تیرے یتیم قاسم کو، تیرے شہزادہ قاسم کے اے کربلا میں ٹکڑے ہو گئے تھے، ہر شہید کی لاش مظلوم کربلا لے کے آئے، لیکن کہا جاتا ہے بکتن اربن اربا، کہا جاتا ہے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ اجرکم اللہ، جنہوں نے بھرسا دینا ہے، آواز آئی یتیم نواز یتیم سمجھ کر، اور میرے ابو میری مدد کو آؤ، یا ظالموں نے ایسے ظلم کیا۔ علماء لکھتے ہیں شہزادہ قاسم کو ایک لعین نے ایسا نیزہ مارا، شہزادہ زمین پہ گرا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، اور میرے چچا حسین، اور میرا آخری سلام ہو، اور بیویا ام فروہ کو بھرسا دو، اور جو جوان بیٹھے شہزادہ قاسم کو بھرسا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اجرکم اللہ، سرکار قاسم اب کربلا کی ریت پر، اب ظالموں نے لاشے پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے، یا سید الشہداء آئے، آ کر مقابلہ کرنا شروع کیا۔ جب میرے آقا اگر برداشت کر سکو گے تو پھر سنو، جب لاشِ قاسم کو دیکھنے لگے، کہیں نظر نہ آئے، کہا میرے حسن کی نشانی، اپنے چچا کو جواب دو، اینا قاسم، اور میرے قاسم کا ہو، یا کوئی ٹکڑا کہیں پہ تھا، ارے کوئی ٹکڑا کہیں پہ تھا۔ آواز آئی امو، تیرا قاسم عظیم پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جب شہزادے کی گٹھڑی کو اٹھانا نا، یا سلام کرنا تو کہنا اے غریب کربلا، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو تیرے ساتھ قاسم کا لاشا اٹھاتے، قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے۔ اے غریب کربلا، اے سید الشہداء، میرے آقا نے ٹکڑے اٹھانے شروع کیے، بس آخری لمحے سنو، روایت بتاتی ہے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، یا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، نقاب کو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس مشکل میں میری مدد کر
بدن کے ٹکڑے اٹھا لے اداداران مظلوم کربلا پرسا دینا ہے جناب قاسم کا شہزادے کو میرے آقا حسین ابن علی نے ایسے ہی ایک گٹھڑی باندھی تو جب خیام حسینی کے قریب آئے جناب فضا سے ام فروا کہتی ہے اماں فضا میرے قاسم کا لاشا لے کے آؤ غریب کربلا نے ایک گٹھڑی دی ارے خیموں میں پہنچنی تھی یا بیویاں کہتی ہے ہمارا قاسم کہاں ہے کہاں تیرا قاسم کچھ گھوڑوں کے سنگوں کے تلے ارے کچھ کربلا کی ریت میں اداداران مظلوم کربلا اور جنہوں نے پرسا دینا ہے اب قاسم کی گٹھڑی کو کھولا جناب ام فروا اب اٹھا کے چومتی ہے اور کہتی ہے او میں قربان جاؤ اور میرے حسن کی نشانی بی بی نے دامن پکڑا کہا شہزادی کیا دیکھتی ہو اور کہا میں اپنے بیٹے کا اور چاند سا چہرہ اور کبھی چوما کرتی تھی اور مجھے قاسم کے رخسار اور مجھے قاسم کے ہاتھ نظر نہیں آ